الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نئی سیریز شروع کی ہوئی ہے، کچھ اچھی باتیں اور ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہوں، پکچرز کے اوپر اپنا جسے کہتے ہیں انالیسس دیتا رہتا ہوں اور اچھی باتیں سکھاتا رہتا ہوں، یہی میرا مقصد ہے۔ آج کی پکچر دیکھتے ہیں جی، کون سی فائنل کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یار یہ تصویر دیکھو ایک پل کے لیے، ایک چھوٹا بچہ، لاسٹ ٹائم بنائی تھی نا ویڈیو، بچیاں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لٹل پرنسز ہیں، اینجلز ہیں، پیاری پیاری پریاں ہیں۔ یہ ہمارے بچے جو ہیں نا چھوٹے چھوٹے فرشتے ہیں بھائی، یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پرنس ہیں۔ اس چھوٹے بچے کو دیکھو اور دیکھ کے یقین کرو تصویر دل ہل جاتا ہے یار۔ اس بچے کا ہاتھ نہیں ہے میرے بھائی، وہ دیکھو اس کا ہاتھ ہی نہیں ہے، اس کا لیفٹ ہینڈ نہیں ہے، لیفٹ بازو ہی نہیں ہے بلکہ میں کہوں گا۔ اور اس کے کپڑے دیکھو کتنے بیچارے کے جیسے کہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کتنے گندے کپڑے ہیں۔ اور اس کے میں کہوں گا جھولی میں ایک چھوٹی سی روٹی پڑی ہوئی ہے اور ساتھ ایک شاور میں چنے ہیں جو وہ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پکچر کی کیپشن کیا ہے؟ یہ تو وہ دکھ ہیں جو دکھائے میں نے۔ یہ فزیکل کنڈیشن، فزیکل حالات آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی، اب وہ سوچو جو چھپائے ہوں گے۔ بڑی گہری بات ہے، ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ فزیکل کنڈیشن ہمیں نظر آ رہی ہے، چھوٹا سا پیارا سا ننھا سا بچہ، چھوٹا سا پیارا سا فرشتہ، اس کا بازو نہیں ہے، اس کے پاس کپڑے اچھے نہیں ہیں، کتنی مشکل پریشانی میں ہوگا یہ وہی سوچ سکتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ روٹی چھوٹی سی اس کے پاس ہے، شاپر میں وہ چنے ہیں، اس کے پاس کوئی پلیٹ نہیں ہے۔ یہ آپ کو فزیکلی اس کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ دکھ ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ دکھ جو اس نے چھپائے ہیں، فار ایگزامپل اس کو نہیں پتہ کہ اگلے ٹائم کی روٹی ملنی ہے، اس کو نہیں پتہ کہ پتہ نہیں اس کی ماں باپ گھر میں کون بیمار ہیں، اس کی بہنوں کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے، اس کی بہنوں کی کوئی شادی نہیں ہو رہی، ایسے پتہ نہیں کتنے مسئلے مسائل ہیں جو ہمیں نہیں آج کے زمانے میں نظر آتے۔ اگر آج کے زمانے میں کسی بچی کی شادی کرنی ہے نا، یقین جانو میں اس بات کو جانتا ہوں، جہیز پہ لوگ ایسے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی مرضی کی چیز چاہیے۔ جیسے آپ بیٹی سے شادی نہیں کر رہے، اس کے جو پیرنٹس مال و دولت دیں گے آپ اس سے شادی کر رہے ہو، آپ شاید بچی خرید رہے ہو یا بیٹی خرید رہے ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے جب اپنی شادی کی نا یار، آپ یقین جانو میرے بہت کم دوست ہیں جو میری شادی کے بارے میں جانتے ہیں کہ میں نے کس طرح شادی کی ہے۔ یہ داڑھی تو میں نے ابھی رکھی ہے نا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے ابھی زندہ کی ہے نا، داڑھی رکھ کے میں نے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ اللہ نے مجھے انشاءاللہ اتنی ہدایت دی، اللہ کا شکر ہے کہ استغفر اللہ میں برائیوں سے دور رہا، اور جو میں نے سوچا تھا جس طریقے سے میں نے شادی کرنی تھی ایگزیکٹ اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق شادی کی، سنت کے مطابق شادی کی۔ جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، ختم تھا۔ اور میں نے اسی چیز کو امپلیمنٹ کیا تھا کہ لڑکے والے جہیز دیتے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جہیز دیا تھا، نہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے۔ تو آدمی لوگ جہیز دیتے ہیں، میلز جو ہے نا لڑکے والے جہیز دیتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ ہم نے ہندوؤں کا اٹھا لیا کہ وہ چونکہ دیتے ہیں تو ہم نے بھی اٹھا لیا کہ ہم بھی دیں گے یار۔ ہم بھی عجیب قسم کی چیزیں ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی والوں پہ سوئی برابر بھی بوجھ مت ڈالو۔ سوئی برابر بھی بوجھ کا مطلب آپ لوگ اگر سمجھ جاؤ نا تو شاید آپ لوگ یہ کبھی زندگی میں جہیز کے بارے میں سوچو ہی نا، آپ کا خیال بھی نہ جائے اس طرف۔ میں جانتا ہوں نا، کیونکہ میں نے کیا، میں نے اسلامی شادی کی ہے، کس طرح ہوتی ہے، کتنے لوگ ناراض ہوتے ہیں جب آپ کسی سے تحفہ تحائف نہیں لیتے، کسی سے سلامی نہیں لیتے، کسی سے پیسے نہیں لیتے، کسی سے کچھ نہیں لیتے، صرف کہتے ہو کہ بھائی دعا دے دینا، دعائیں چاہیے، دعائیں چاہیے، دعائیں چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے، پیسے نہیں چاہیے، کیونکہ رشتوں میں جب پیسے لے آتے ہو نا پھر کام خراب ہوتا ہے۔ اور یہ جہیز نہ لینے سے آپ نے جسے کہتے ہیں نا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، آپ اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کرتے ہو۔ میں نے اپنی شادی پہ اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، نہ ہی کسی انسان کو، نہ ہی اپنے ان لاس کو، نہ ہی اپنی فیملی کو، نہ ہی اپنے جو میرے رشتہ دار ہیں ان کو نہیں، کیونکہ آپ ان کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے ماما نے، میرے پاپا نے، میری سسٹر نے، میرے ماموں نے میرا ساتھ دیا، اس چیز کو سمجھا، میری اس کاز کو سمجھا، میرے فادر ان لا، میرے مدر ان لا اور میرے بہن بھائیوں نے میری اس بات کو سمجھا، میری بیٹر ہاف نے میرے اس پوائنٹ کو سمجھا کہ میں اس سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ اور یقین کیجئے کتنا آسانی ہو گئی کہ ایک طریقہ جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتایا میں نے اسے امپلیمنٹ کر دیا۔
لیکن یہ میں آپ سے گارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اسلامی طور طریقے سے سنت کے مطابق شادی کرنا بہت مشکل ہے. شروعات میں اتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن یقین کیجیے ایک پل کے لیے بھی میں پیچھے نہیں ہٹا, کیونکہ میں نے کہا ہوا تھا اللہ اور اللہ کے نبی کے طور طریقوں کے مطابق ہی شادی کروں گا, اگر نہیں تو نہیں کروں گا. میں کرسپن کلیئر تھا. آج کے زمانے میں تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ یار ہم سنت نہیں امپلیمنٹ کر پا رہے کیونکہ لڑکی والے نہیں سمجھ رہے, یا ہم نہیں سمجھ پا رہے ہم کیا کریں کس طرح کریں, ٹھیک ہے. تو اس بہا پہ پھر وہ بیچارے نہیں کرتے, ٹھیک ہے. لیکن میرا یہ ماننا تھا, یا میرا یہ سٹانس تھا, میرا یہ پوائنٹ تھا کہ چاہے جو مرضی ہو جائے میں اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق ہی شادی کروں گا, ورنہ میں نہیں کروں گا. چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, چاہے میری شادی نہ ہو. اتنا بڑا سٹینڈ کوئی بھی نہیں لیتا, اور یہی تو مجھے دکھ ہوتا ہے. ایسے بہت سے بچیوں کو دیکھتا ہوں, بچوں کو میں کہوں گا, جو اچھی خاصی سیلری پہ بھی ہوتے ہیں, اچھے خاصے پیسے بھی کما رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جب انہیں کہا جائے یار اللہ اور اللہ کے نبی کے مطابق شادی کرو, مسجد میں نکاح کرو, تیل مہندیاں گانے شانے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسلامیہ وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, تحفے تحائف کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, لڑکی والوں سے آپ نے کچھ بھی نہیں لینا, کوشش کرو لڑکی والوں کے پیسے بھی نہ لگے, حق مہر جو ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق دو, اور اسی وقت حق مہر ادا کر دو. یہ چیزیں ہیں بھائی. لڑکی کے لیے جو اچھے کپڑے بنا سکتے ہو, جو اچھی چیزیں بنا سکتے ہو, وہ سب کچھ بناؤ جو بھی آپ کی پہنچ میں ہے. یہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں, یہ ہم ان چیزوں کی طرف نہیں آتے. جنت ہم اس طرح کماتے ہیں, نہ کہ ہم اس طرح جنت کمائیں گے کہ بھائی ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے شادی کر لی, اور ہم نے جسے کہتے ہیں جی کہ دکھا دیا لوگوں کو, یہ ہم نے سوٹ بنایا, یہ ہم نے گولڈ بنایا, یہ ہم نے کپڑے پہنے, یہ ہم نے دکھا دیا, فوٹوگرافر بلا کے تصویریں بنوا دی, ڈانس کھلا ہو رہے ہیں, تیل مہندیاں ہو رہی ہیں. یہ ساری بدعتیں ہیں, یہ سب کچھ ہے ہی نہیں مذہب میں. کیا آپ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو طریقے بتائے ہیں آپ ان سے بڑھ کے اپنی طرف سے طریقے نکال رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی سے بڑھ کے کوئی شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. وہ ہمارے نبی نے کروائی ہے, تو جو انہوں نے کروایا اس کو کیوں نہیں کاپی کرتے؟ کیوں یہ چیزوں کو کاپی کرتے ہو انڈینس کی کہ جہیز لینا ہے, گاڑی لینی ہے, بائک لینی ہے, بلا بلا بلا. خود کی جب باری آتی بیٹیوں کی تو پھر کہتے ہو ہائے ہماری بچیوں کے تو نصیب ہی نہیں کھل رہے, نصیب بند ہو گئے. جب کسی کی بیٹی سے یہ سب چیزیں تم لے کے اپنے بیٹے کے لیے لے کے آ رہے ہو, تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کوئی تمہاری بیٹی کو فری میں اٹھا کے لے جائے گا, فری میں بیاہ کے لے جائے گا؟ ہیں ایسے لے جائے گا؟ ایسے تو نہیں لے کے جائے گا نا. گیو اینڈ ٹیک ہے نا, جو کیا ہے وہی بھرو گے. مکافات عمل کیا ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. خیر, یہ دکھ ہیں, یہ لوگوں کے دکھ ہیں. لوگوں کی بچیاں آج گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے بال سفید ہو رہے ہیں, بالوں میں چاندی آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اچھے لوگ لٹرلی ملنا بند ہو گئے ہیں. آپ یقین کرو یار, 29 سال ہو گئے مجھے, جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں, یہ چیزیں وغیرہ میں دیکھتا ہوں, بہت ہی شاذ و نادر لوگ ایسے ہیں جو مجھے نظر آئے جنہوں نے کچھ اس طرح کی چیزیں کی ہوں. اور میں کھلم کھلا یہ بتاتا ہوں کہ میں نے اس طرح کیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں, میرے کچھ یونیورسٹی فرینڈز ہیں, وہ کہتے ہیں تو بڑا شو آف کرتا ہے, یہ کرتا ہے. ان کو شاید اتنی عقل سمجھ نہیں ہے کہ میرا یہ بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے یا کیوں ہوتا ہے. میرا یہ ویڈیو بنا کے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسلامی طور طریقے کے مطابق شادی کی ہے, اگر میں نے لڑکی والوں پہ بوجھ نہیں ڈالا, تو بھائی شاید کوئی اور میرا یہ پوائنٹ سمجھ لے, اور وہ بھی جب کبھی شادی کرے تو اللہ اور اللہ کے نبی کے سنت کو زندہ کرے اور لڑکی والوں پہ بوجھ مت ڈالے. میرا کنسرن, میرا فوکس یہ ہے جو وہ نہیں سمجھ پاتے, اور مجھے ان کو سمجھانا بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھو, ایک عقل مند انسان کو آپ چیز بڑی آسانی سے سمجھا سکتے ہو, ایک جاہل انسان کو آپ کبھی بھی چیز نہیں سمجھا سکتے. جاہل سے مراد میرا وہ نہیں جو بالکل ان ایجوکیٹڈ ہو. آج کے زمانے میں پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہیں, جہالت کی باتیں کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہی جہیز ڈیمانڈ کرتے ہیں, گاڑیاں مانگ رہے ہیں منہ سے, یقین کرو, یہ کپڑا چاہیے, یہ چاہیے, یہ بائک چاہیے, یہ چاہیے, بلا بلا بلا, منہ سے مانگ رہے ہیں. خدا را شرم کرو یار. یہ تصویر دیکھ کے نا انسان اگر ایک پل کے لیے سوچے کہ یار اس بچے کا ایک بازو نہیں ہے, اس کے پاس روٹی کس طرح وہ کھا رہا ہے, باہر بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے. یار اللہ نے اسے ایک بازو عطا کی ہے, اس کے پاس روٹی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کیا اس سے مشکلیں آزمائشیں ہیں. اس کے گھر میں پتہ نہیں اس کی ماں باپ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے, پتہ نہیں اس کے ماں باپ ہیں کہ نہیں ہیں, پتہ نہیں یتیم بچہ تو نہیں ہے, مسکین بچہ تو نہیں ہے, پتہ نہیں اسکول جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے, اس کا فیوچر کیا ہے. ایک پل کے لیے سوچو. اگر تم لوگ ہر پاکستانی, ہر ایک فیملی اگر ہر ایک بچے کا ذمہ اٹھا لینا کہ میں نے ہر اس ایک بچے کی مدد کرنی ہے, کفالت کرنی ہے, پڑھانا ہے, تو بھائیوں بہنوں, حکومت کو چھوڑو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ملک کو کتنی ترقی عطا کر دے گا, کیونکہ اس میں آپ نے خود سے اپنا خون پسینہ ایفرٹ ڈالی ہوگی. یہ چیزیں گورنمنٹ نہیں کر سکتی.
یقین کرو میں اکثر بچپن سے میں کہتا تھا یار یہ پولیٹیشینس کو دیکھ کے میں بڑا ہو کے نا پاکستان کا نا پریزیڈنٹ بنوں گا, پرائم منسٹر نہیں بنوں گا, پریزیڈنٹ بنوں گا. جس کے پاس پریزیڈنٹ وہ ہے جس کے پاس ایکسیس ہی کوئی نہیں, پاور ہی کوئی نہیں ہے, اتھارٹی کوئی نہیں ہے. بچپن میں تھا نا, میں کہتا تھا میں بنوں گا اور سب کی لائف اچھی کروں گا. میں کہتا تھا یا اللہ پاک, میں دعا کرتا تھا یا اللہ پاک مجھے اتنا عطا کر دینا میں سب لوگوں کی مدد کر دوں. لیکن جب بڑا ہوا تو اب میں کہتا ہوں یا اللہ پاک نہیں, مجھے نہیں, سب لوگوں کو ہی اتنا عطا کر دینا کہ سب کی مدد ہو جائے. بچپن میں بچہ تھا تو کہتا تھا یا اللہ مجھے اتنا عطا کرنا میں لوگوں کی مدد کر دوں. جب بڑا ہوا تو سمجھ آئی نہیں یار, اگر اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دیں گے تو میں لالچی ہو جاؤں گا, کیونکہ انسان ہوں نا, غلطی کرتا ہوں, انسان غلطیاں کرتا ہے. زیادہ دولت آ جائے تو انسان لالچ ہو جاتا ہے, لالچی بن جاتا ہے, لوگوں کو دیتا نہیں ہے. پھر میں نے کہا نہیں یا اللہ پاک مجھے نہیں, ہر اس بندے کی جس کی میں نے مدد کرنی ہے اس کو اتنا عطا کر دینا کہ وہ کسی اور کے پاس جائے نا اور اس کا سر, اس کا جسم, اس کا ہاتھ ہمیشہ آپ ہی کے سامنے اٹھے, ورنہ کسی کے سامنے مت اٹھے. اور آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ملک پاکستان کا پریزیڈنٹ بنوں تو یقین کرو یہ چیزیں سکھاؤں آپ لوگوں کو. میں آ کے نا وہ ٹی ویوں پہ عجیب و غریب جیسے کہتے ہیں اسپیچز نہ دوں کہ تبدیلی آ گئی ہے یا پچھلی گورنمنٹ نے جو بھی کیا, میں کچھ نہ کروں. جب نیا شروعات کرنی ہے تو لوگوں کو متفق کرو, لوگوں سے کہو کہ ہر پاکستانی شہری, ہر مرد عورت ایک ایک بچے کی ذمہ داری اٹھا لے. ارے یار اگر آپ 10 لاکھ کما رہے ہو نا, آپ کی تب بھی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, اور ایک بندہ جو 10,000 کما رہا ہے اس کی اس میں ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. سوچو کمپیریزن کتنا ہے, وہ 10,000 کما کے اپنی گھر کی ضروریات پوری کر لیتے اور آپ 10 لاکھ کما کے بھی گھر کی ضروریات پوری نہیں کرتے, کیونکہ ضروریات سے بڑھ کے آپ کی خواہشیں آ جاتی ہیں, خواہشیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی. تو اس لیے خدارہ لوگوں کے بہت مسئلے مسائل ہیں, لوگ بہت پریشانیوں میں ہیں, بہت تکالیف میں ہیں, ان کی مدد کیجیے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے, نہ کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کیجیے. یہ تصویر دیکھ کے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا. میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا, اپنی شادی کی سٹوری شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہو. خود جب تک ہلو گے نہیں نا, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلو گے, تب تک کسی کی مدد نہیں کر پاؤ گے. یہ سیریز بنانے کا مقصد یہی ہے کہ شاید آپ لوگوں کے جو اس وقت ضمیر سو گئے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے میں جگا دوں. شاید کوئی اللہ کا ایک بندہ, اللہ کا کوئی ایک نیک بندہ میری بات سمجھ کے اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق شادی کر لے, سنت نبی کو زندہ کر لے, اور اللہ اور اللہ کے نبی کے رسول کو خوش کر لے, نہ کہ انسانوں کو, اور کسی طرح ان لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دو یار. تبھی ملک پاکستان بہتر ہو سکتا ہے. ہمیں یہ ملک اللہ اور اللہ کے نبی کے نام پہ ملا ہے, اور ہم اس میں کیا فحاشی, کیا بے حیائی پھیلا رہے ہیں, یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے سے روز گزرتا ہے, میری آنکھوں کے سامنے سے بھی گزرتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم سچ پہ اسٹینڈ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اور کل کو پھر ہماری نسلوں نے بھی آنا ہے, وہ بھی پھر ہمارے سامنے یہی کر رہے ہوں گے, ہم انہیں بھی نہیں روک پائیں گے. خدارہ جاگو, لوگوں کی مدد کرو, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا جسے کہتے ہیں سہارا بننا شروع کرو, غریب بچوں کی کفالت کرنا شروع کرو, ان کی مدد کرنا شروع کرو, ان کی زندگیاں بہتر بناؤ. ایسے ہی ملک پاکستان بہتر ہو سکتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, لوگوں کی مدد کرتے رہیے گا. پاکستان زندہ باد.